کبھی کبھی زندگی غموں اور دکھوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور انسان بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ آزمائش کی اس سختی سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی سب کچھ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ اگر یہی مشکلات تمہیں اپنی زندگی سے مایوس کر رہی ہیں تو سنو، جس رب ذوالجلال کے قبضہ قدرت میں سکون و راحت کے بیش بہا خزانے موجود ہیں، وہی مہربان رب تم سے کہہ رہا ہے اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں اچھی طرح رکھے گا، بشرطے کہ وہ اس راہ راست کو اختیار کر لے تو اسے ہم آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کی اچھی زندگی گزروائیں گے جن کے معاملات درست ہوں گے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں یقیناً یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر یہ آزمائش ہر ممکن تدبیر کے بعد بھی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی وظائف تو کبھی ذکر و اذکار کی تسبیحات، ہر منت و مراد کے بعد بھی مسائل حل نہیں ہو پاتے اور تم الجھ کر رہ جاتے ہو۔ تو جان لو کہ تمہیں جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، کسی بھی چیز کا نقصان ہو یا کوئی بھی محرومی، تمہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، اس میں تمہاری عافیت کی پوشیدگی ہے۔ وہ تمہیں خود یاد دہانی کرواتا ہے کہ تمہاری قسمتوں کو ہم ہی کنٹرول کرتے ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں کہ کس وقت کہاں کتنی بارش برسانی ہے اور کون سی زمین کو کب تک محروم رکھنا ہے۔ جس طرح ایک بنجر پڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر تم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ بھی کبھی لہلہاتی کشتزار بن جائے گی، مگر خوب دیکھو کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی برسات کا صرف ایک ہی ریلا اس کا رنگ بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک اچانک کا حادثہ تمہاری پوری تقدیر بدل سکتا ہے اور تمہیں بلند مقام پر فائز کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کی طرف سے کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو سوائے اس کے کوئی تدبیر اسے دفاع نہیں کر سکتی، اور جو صبر کر لیتا ہے تو وہ اس کے بدلے اتنے دگنے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اگر وہ جان لے تو کسی آزمائش پر گھبرا نہ اٹھے۔ تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ محض چھوٹی توقعات پر بھی دل کتنا مسرور سا ہونے لگتا ہے، ہمت بلند ہونے لگتی ہے کہ کاش ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ تو سوچو، جہاں یقین ہوگا اللہ سے کہ وہ میرا مولا ہے، بہترین کارساز ہے، تو وہاں قلب کتنی مسرتوں سے بھر جائے گا، کیونکہ قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے۔ اس کا وعدہ تو بالکل یقینی ہے جس میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ تو جتنا یقین بڑھاتے چلے جاؤ گے نا اور توکل کو قائم رکھو گے تو اتنی ہی ہمت بلند ہوتی جائے گی، اور پھر دل رنج و غم سے خالی ہو کر اطمینان سے خوب بھرنا شروع ہو جائے گا۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آزمائش کو جلد ختم کر کے تمہیں غیب سے مدد عطا کرے تو یہ 3 کام اپنے اوپر لازم کر لو تاکہ تمہیں ہر تنگی سے راحت نصیب ہو، جس میں سب سے پہلا اور اکثیر کام تو یہ ہے جو اللہ خود تم سے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو یاد رکھو کہ حسن و ملال بھی خوشی اور اطمینان میں بدل سکتا ہے، اور مصائب بھی ختم ہو کر زندگی کو باغ و بہار کے رنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں اگر تم دل کی گہرائیوں میں صرف اور صرف اپنے رب کا خوف اتار لو اور دنیا کے خوف کو دل سے نوچ پھینکو۔ جس دنیا نے تمہیں دکھ دیے، دھوکے دیے اور تم سے تمہارا سکھ چھین لیا، تم ان کی فکر نہ لو۔ تم اندھیرے راستوں سے ڈرے بغیر خود پر پورا بھروسہ کر کے اپنے دل کو اللہ کی معرفت اور محبت سے بھر لو، تو وہ تمہاری زندگی کو خوب آراستہ اور مزین کر کے لطف و کرم کا ایسا معاملہ چلائے گا کہ سارے اسباب اس کے تابع ہو کر تمہارا راستہ روشن کر دیں گے۔ اگر تم اپنی آزمائش ختم کرنا چاہتے ہو نا، تو یاد رکھو کہ راحت ہو یا رنج،
نوازشات ہوں یا کوئی بھی محرومی، غرض اللہ تمہارے حالوں سے خوب واقف ہے، اور وہ تمہاری آزمائش صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے پیارے بندوں کو چھانٹ لے کہ کون ہے جو اس کے احکامات کی پیروی کر کے اسے راضی کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں مشکلات سے نجات کی ہر ممکن تدبیر کر چکے ہو، بہت سے وظائف اور اذکار کر چکے ہو، لیکن آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ تیسرا ایک اہم کام ضرور کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہ جاتا ہو۔ فرمان الہی ہے، استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ تم اپنی آزمائش پر ہرگز نہ گھبراؤ۔ جب تم نے اللہ سے لو لگائی ہے تو اس عظیم الشان رب سے کیسی مایوسی، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہونا وہ رب کی رحمت کو پا جاتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں عرش کا سفر طے کرتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب اللہ اپنی حکمت اور قدرت سے تمہاری زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا، اور تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اذیت میں گزرا ہے نا، اللہ ایک اشارے اور ایک کن سے وہ راحت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ شاد و آباد رکھے، آمین۔